کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آج کا دور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں مذہب اور ایمان کی اصل جگہ کیا ہے؟ یہی وہ بڑا سوال تھا جس نے 20ویں صدی کے ایک عظیم ترین مفکر کو ایک ایسی شاہکار کتاب لکھنے پر مجبور کیا جس نے سچ پوچھیں تو مسلم فکر کا دھارا ہی بدل دیا۔ آج ہم اسی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے دیباچے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیباچہ صرف ایک تمہید نہیں بلکہ ایک پورے فکری انقلاب کا منشور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کا نام ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جسے ہم اردو میں تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے مصنف وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں ہم شاعر مشرق اور مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ایک ایسا غیر معمولی ذہن جن کا سارا کام، سارا فلسفہ انسانیت کے روحانی ارتقاء کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اس دیباچے میں اقبال ہمیں ایک بڑے دلچسپ فکری سفر پر لے کر جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کا فوری منصوبہ آخر تھا کیا، وہ جدید انسان کو کس روحانی کشمکش میں گھراوا دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم یہ جانیں گے کہ انہیں پرانے طریقوں کو بدلنے کی ضرورت آخر محسوس ہی کیوں ہوئی، اور وہ کیسے سائنس اور ایمان کے بیچ ایک نئی ہم آہنگی کی امید رکھتے تھے۔ اور بالکل آخر میں ہم اس کبھی نہ ختم ہونے والی فکری جستجو کا مطلب سمجھیں گے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ علامہ اقبال کو مذہبی فکر کی تشکیل نو کی ضرورت اتنی شدید اور فوری کیوں محسوس ہوئی؟ اقبال اپنی بات کا آغاز ایک بہت بنیادی نقطے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو خیال سے زیادہ عمل پر زور دیتی ہے، اور یہی نقطہ اس فکری کشمکش کی بنیاد ہے جسے اقبال حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہیں سے جدید انسان کا اصل روحانی مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس کا ذہن ہے جو ہر چیز کو ٹھوس یعنی کانکریٹ انداز میں سوچنے کا عادی ہو چکا ہے، اور دوسری طرف ایمان ہے جس کی پوری بنیاد ہی باطنی تجربے یعنی انر ایکسپیرینس پر کھڑی ہے۔ یہاں وہ گہری خلیج بالکل واضح ہو جاتی ہے جس کی طرف اقبال اشارہ کرے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے جدید ذہن، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ خود اسلام نے ہی اپنے ابتدائی دور میں مشاہدے اور ٹھوس حقائق پر توجہ دینے کی ترغیب دی تھی۔ آج وہی ذہن ہر چیز کا بیرونی ثبوت مانگتا ہے۔ دوسری طرف ہے مذہبی تجربہ، جس کی بنیاد ہی اندرونی کیفیت، وجدان اور روحانی حقیقت پر ہوتی ہے، اور جدید ذہن اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے محض ایک وہم سمجھ کر رد کر دیتا ہے۔ اقبال کے مطابق جدید ذہن کو یہ باطنی تجربہ قبول کرنے میں 3 بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ پہلی، ٹھوس اور مادی سوچ کی پختہ عادت۔ دوسری، یہ گہرا شک کہ کہیں یہ باطنی تجربہ صرف ایک فریب تو نہیں۔ اور تیسری، روحانیت کے جو پرانے طریقے ہیں وہ ایک ایسے دور کے لیے بنائے گئے تھے جن کا ثقافتی ماحول آج کے دور سے بالکل مختلف تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روحانیت کے پرانے راستے جدید ذہن کو مطمئن نہیں کر پا رہے تو پھر حل کیا ہے؟ کیا مذہب آج کے انسان کے لیے غیر متعلق ہو گیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں ایک نئے طرز فکر، ایک نئے انداز، نئے طریقوں کی ضرورت ہے۔ اقبال تصوف کی اصل روح کے تو بہت قدردان ہیں، لیکن وہ بعد کے دور کے صوفیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جدید فکر اور تجربے سے کوئی نئی تحریک، کوئی نئی انسپریشن حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، وہ بس انہی طریقوں کو دہرائے جا رہے ہیں جو آج کے دور سے میل نہیں کھاتے۔ تو پھر مرکزی سوال یہ بن جاتا ہے کہ ایک ایسا ذہن جو ہر چیز کا ٹھوس ثبوت مانگتا ہے، وہ قرآن میں بیان کیے گئے اس گہرے اتحاد اور وحدت کا تجربہ آخر کرے تو کیسے کرے؟ اس سوال کے جواب کے لیے اقبال ہمیں سیدھا قرآن کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں اللہ فرماتا ہے خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، یعنی تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد اٹھانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا۔ اقبال کے نزدیک اس آیت میں کائنات کی حیاتیاتی وحدت کا ایک بہت گہرا اشارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وحدت کا زندہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں آج ایسے نئے طریقوں کی ضرورت ہے جو جسمانی طور پر کم شدید ہوں اور نفسیاتی طور پر جدید ذہن کے لیے زیادہ قابل قبول ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اقبال اس تشکیل نو کے لیے بہت پر امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا یہ لمحہ اس کام کے لیے انتہائی سازگار ہے، اور اس کی وجہ کہیں اور نہیں بلکہ خود سائنس کی دنیا میں آنے والی انقلابی تبدیلیاں ہیں۔
اقبال نشاندہی کرتے ہیں کہ کلاسیکی طبیعیات یعنی کلاسیکل فزکس اپنی ہی بنیادوں پر سوال اٹھا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ مادیت پرستی جو سائنس کا ایک لازمی حصہ سمجھی جاتی تھی وہ اب تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب مذہب اور سائنس کے درمیان نئی ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ اور اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ جیسے جیسے سائنس مادیت پرستی کے خول سے باہر آ رہی ہے، ویسے ویسے جدید ذہن میں قدرتی طور پر مذہبی علم کو ایک منظم اور سائنسی شکل میں سمجھنے کی طلب بڑھ رہی ہے، اور ان کی یہ کتاب اسی طلب کو پورا کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اپنے دیباچے کے بالکل آخر میں اقبال ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ صاف صاف واضح کرتے ہیں کہ ان کا یہ کام کوئی حتمی یا آخری لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی فکری جستجو کا محض ایک آغاز ہے۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ فلسفیانہ سوچ میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا اور فکر کے نئے دروازے کھلیں گے، نئے اور شاید زیادہ بہتر نظریات سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ اقبال کی فکری دیانتداری اور عاجزی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسی لیے وہ آنے والی نسلوں کے کندھوں پر چند اہم ذمہ داریاں ڈالتے ہیں۔ پہلی، انسانی فکر کا سفر جو مسلسل جاری ہے، اس پر گہری نظر رکھی جائے۔ دوسری، ہر نئے خیال کو ایک آزاد اور تنقیدی رویے سے پرکھا جائے۔ اور تیسری، اس حقیقت کو ہمیشہ تسلیم کیا جائے کہ ہم سے بہتر نظریات کی گنجائش ہمیشہ ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا بغور مشاہدہ کریں اور اس کے بارے میں ایک آزاد اور تنقیدی رویہ برقرار رکھیں۔ اقبال کے اس لازوال پیغام کے ساتھ ہم آج اس دیباچے پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک دعوت فکر ہے جو آج بھی اتنی ہی تازہ اور متعلقہ ہے۔ جب تک ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ حافظ۔